بائبل کی شاندار کہانی میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم پیدائش کی کتاب کے اختتام پر پہنچتے ہیں جو خدا کے ابتدائی عمل کا نتیجہ ہے، ایسی قوم کی تشکیل میں جو اس پر بھروسہ کرے، اس سے محبت کرے اور اس کے ساتھ چلے۔ جب ہم یعقوب اور یوسف کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں دو ایسے مرد نظر آتے ہیں جو اپنی خامیوں اور ناکامیوں کے باوجود ایمان کے ساتھ اپنی دوڑ مکمل کرتے ہیں اور ایک ایسی میراث چھوڑتے ہیں جو قوموں کی تقدیر کو تشکیل دیتی ہے۔ پیدائش 50 کے ابتدائی مناظر میں ہم یوسف کو اپنے پیارے والد کے نقصان پر غمگین پاتے ہیں۔ آنسوؤں اور نرمی کے ساتھ وہ یعقوب کی آخری خواہش پوری کرتا ہے کہ اسے کنعان کی سرزمین میں دفن کیا جائے جو وعدے کی سرزمین ہے۔ یہ ایمان کا ایک طاقتور عمل ہے، ایک اعلان کہ یعقوب کا دل حتیٰ کہ موت میں بھی اس جگہ اور ان لوگوں سے وابستہ تھا جنہیں خدا نے اس کے لیے چنا تھا۔ لیکن جب خاندان اس سنجیدہ سفر سے واپس آتا ہے تو ایک نیا بحران جنم لیتا ہے۔ یوسف کے بھائی اپنی ماضی کی غداری کی یادوں سے پریشان، خوفزدہ ہیں کہ اب جب کہ یعقوب نہیں رہے، یوسف آخرکار ان سے بدلہ لے گا۔ وہ معافی کی ایک درخواست گھڑتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہ یعقوب کی آخری خواہش تھی۔ جب یہ پیغام یوسف تک پہنچتا ہے تو اس کا رد عمل غیر معمولی ہوتا ہے۔ وہ رو پڑتا ہے، اس احساس سے مغلوب ہو کر کے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اس کے بھائی اس کی محبت اور دیانتداری پر شک کرتے ہیں۔ لیکن غصے میں پھٹنے کے بجائے یوسف ایک ایسا نقطہ نظر اپناتا ہے جو صرف ایک ایسے دل سے آ سکتا ہے جو خدا کی محبت اور اس کے مقاصد میں گہرائی سے جڑا ہو۔ کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ وہ پیدائش 50:19 میں پوچھتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، جب خدا نے خود بھائیوں کی برائی کو بھی بھلائی میں بدل دیا تو وہ کون ہوتا ہے کہ کسی سے کینہ رکھے یا بدلہ لینے کی کوشش کرے؟ وہ ان سے کہتا ہے، تم نے مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسے بھلائی کے لیے سوچا تاکہ وہ کام پورا ہو جو اب ہو رہا ہے، یعنی بہت سی جانوں کی نجات۔ یوسف نے تسلیم کیا کہ اس کی پوری زندگی کی کہانی درد، دھوکہ، جدائی کے سال خدا کی عنایت کے ایک الہی نقشے میں بانی گئی تھی، ایک ایسا منصوبہ جو بہت سی جانوں کو بچانے اور خدا کے عہد کے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے تھا۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے جسے اپنانا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ہم کتنی بار کڑواہٹ یا رنجش میں پھنس جاتے ہیں، ان زیادتیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو ہم پر کی گئی، بجائے اس کے کہ اس نجات بخش کام کو دیکھیں جو خدا ہمارے ذریعے کر رہا ہے۔ یوسف کی مثال ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم وسیع تر منظرنامے پر توجہ دیں اور اس پر بھروسہ رکھیں کہ ہمارے تاریک ترین ابواب بھی خدا کے اقتدار کی پہنچ سے باہر نہیں ہیں۔ اور کیا یہی ایمان کی اصل حقیقت نہیں؟ یقین کرنا، جیسے یوسف نے کیا، کہ ہماری زندگیاں ایک ایسی کہانی کا حصہ ہیں جو ہم سے کہیں بڑی ہے، ایک ایسی کہانی جو خدا کی لازوال محبت اور ابدی مقاصد پر مبنی ہے۔ یہی وہ ایمان ہے جس نے یوسف کو کنویں اور قید میں سنبھالے رکھا، اور یہی وہ ایمان تھا جو اسے اس کی زندگی کے آخری دنوں تک لے گیا۔ ہم اس ایمان کو یوسف کے اپنے بھائیوں سے کہے گئے آخری الفاظ میں دیکھتے ہیں جب اس کی نظریں ابدیت پر تھیں۔ یوسف اپنے بھائیوں کو خدا کی مسلسل وفاداری کا یقین دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی قریب آتی ہوئی موت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ پیدائش 50:24 میں وہ اعلان کرتا ہے، خدا یقیناً تمہاری مدد کرے گا، اور یوں وہ اپنی ذات سے آگے دیکھتے ہوئے اس ہستی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس کے بعد بھی کہانی کو آگے بڑھائے گا۔ یہ ایک خوبصورت تصویر ہے کہ خدا کا کام کسی ایک شخص پر منحصر نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی باصلاحیت آباثر کیوں نہ ہو۔
ہم میں سے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بلایا گیا ہے اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنی دوڑ مکمل کرنی ہے، لیکن بالآخر خدا اپنے مقاصد اور منصوبے کو پورا کرتا ہے۔ یہ وہ سچائی ہے جس نے ہر نسل میں خدا کے لوگوں کو سنبھالا دیا ہے۔ اندھیروں کے لمحات اور معجزاتی کامیابیوں کے وقت میں اپنی زندگی میں خدا کی 3 عظیم تحریکوں کو یاد کرتا ہوں۔ 1960 کی دہائی میں یسوع کی تحریک، 1980 کی دہائی میں رومانیہ میں بیداری اور ایران میں موجودہ بیداری، یہ سب گہرے ٹوٹ پھوٹ کے پس منظر میں پیدا ہوئیں، پھر بھی خدا کی روح کی ناقابل روک طاقت کی گواہی دیتی ہیں۔ یہ سب ناممکن لگ رہے تھے کیونکہ اس وقت معاشرے کو گھیرنے والے اندھیرے اور ایمان والوں کی محسوس کی گئی ناامیدی نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ہر معاملے میں یہ ایک باقی ماندہ گروہ کا ایمان تھا، ان لوگوں کی دعائیں تھیں جو خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے تھے، جنہوں نے زمین میں بیداری کی شروعات کی۔ جب حالات ناممکن لگ رہے تھے، تب بھی ایمان نے بیداری کے لیے راہ ہموار کی، جیسے یوسف کے معاملے میں ہوا۔ ان ایمان والوں نے سمجھا کہ ان کی زندگیاں ایک بڑے قصے کا حصہ ہیں، ایک ایسے قصے کا جو ہمارے تاریک اور ٹوٹے ہوئے دنیا کے لیے خدا کی اٹل محبت کی گواہی دیتا ہے۔ اور یہی وہ قصہ ہے جس میں آج ہمیں شامل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ چاہے افق کتنا ہی تاریک کیوں نہ لگے، چاہے اندھیرا ہمیں کتنا ہی گھیرا ہوا ہو، یاد رکھیں کہ ہم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو موت سے زندگی پیدا کرنے میں مہارت رکھتا ہے۔ مایوسی سے امید اور راکھ سے خوبصورتی۔ یوسف کی طرح اپنی نظریں اس کے اٹل وعدوں پر جمائے رکھیں، اس پر بھروسہ کریں کہ اس کی بہترین نعمتیں ابھی آنا باقی ہیں۔ پس صبر کے ساتھ وہ دوڑ دو جو تمہارے سامنے رکھی گئی ہے، اس ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھو جس نے یوسف کو اس کے آخری سانس تک سنبھالے رکھا، اور اپنی زندگی کو بھی اس کی طرح خدا کی وفاداری کی گواہی بننے دو۔ وہ خدا جو ایک ایسی کہانی لکھ رہا ہے جو تمہاری سوچ اور توقعات سے کہیں زیادہ عظیم ہے، ایک نجات کی کہانی، بحالی اور تمام قوموں کے لیے زندگی کی تجدید کی کہانی۔